السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک وتعالی أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں اور بزرگان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک ان زبانوں سے حق بولنے کی، ان کانوں سے حق سننے کی، ان دل و دماغ سے حق سمجھنے کی، ان پورے جسموں کے ساتھ حق پر چلنے کی، حق کو سن کر برداشت کرنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی جمعہ سے مستقل یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے، مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جب تک مسلمان ایک نہیں ہو سکتے اس وقت تک اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد شرط ہے اس بات پر کہ لوگوں کے دل ایک ہو جائیں۔ تو اتحاد کئی طریقوں سے ہے۔ تو سب سے پہلے اتحاد کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر پڑتی ہے کہ پورے مسلمان ایک جگہ بیٹھ گئے اور پوری بستی والے، پورے گھر والے یا پورے خاندان والے ایک جگہ بیٹھ گئے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اسے اتحاد نہیں کہتے۔ اتحاد یہ ہے کہ سب کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوں، سب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہوں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر کسی دعوت پر خاندان والے جڑتے ہیں کہ فلاں دعوت کرنا چاہتے ہیں، فلاں شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں بچے کی، ہمارے خاندان میں ایک بچے کا نکاح ہے، ہماری بچی کا ایک نکاح ہے، تو جب بات چیت میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک ایک آدمی کی زبان پر جو باتیں نکلتی ہیں اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے 5 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے، تو ان میں سے ایک آدمی اور ایک آدمی کہے گا کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی ہوتی ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں، نبی کی سنت کے مطابق کریں تو ہماری بچے کی خوشیاں ہم نے چھین لی، ہماری بچی کی خوشی ہم نے چھین لی۔
اس لیے نعوذ باللہ زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بچوں کی خوشی کے لیے توڑا جا سکتا ہے، نبی کی سنت کو بچوں کی خوشی کے لیے توڑا جا سکتا ہے، یہ اپنے عمل سے اور کردار سے لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا اتحاد ہے؟ پوری بستی والے بیٹھ جائیں اور کہنے لگے کہ ہم سب یہ کہیں ہم گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو جب سب کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کی زبان پر وہی بات نکلے جو اللہ کو راضی ہو، جو نبی کو راضی ہو۔ ہماری خواہش کے مطابق بول دینا، ہماری خواہش کے مطابق چل جانا، یہ کہاں کا اتحاد ہے؟ اتحاد نہیں ہے۔ تو اتحاد کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے تقوی کی بنیاد ہے کہ اتحاد تم اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو، اتحاد تم اپنے شہر میں لانا چاہتے ہو، پوری امت مسلمہ اتحاد میں آنا چاہتی ہے، پورے مسلمان ایک بننا چاہتے ہیں، تو ان سب کا حال ظاہر میں جیسا ہے ویسا باطن میں بھی ہونا چاہیے، اجالے میں جیسے ہیں ویسے اندھیرے میں بھی ہونا چاہیے، مجمع میں جیسے ہیں ویسے اکیلے میں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جیسا میں انسانوں کے سامنے ہوں ویسا میں اکیلے میں نہیں ہوں، اکیلے میں میرا اصلی کیریکٹر باہر آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین جو اتحاد کی سب سے بہترین مثال تھے، اللہ نے ایسی فتوحات دی، اللہ نے ایسی بادشاہت دی، آج تک بھی غیر مسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام سے کپ کپاتے ہیں۔ گزر کے 1400 سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کی قبریں محفوظ ہیں۔ اتحاد کی زندہ مثال تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، بڑا ڈرا کرتے تھے اللہ سے، جنگ کے میدان میں بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے، گھر میں بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے، دکان میں بھی رہتے تو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، جب لین دین کا معاملہ ہوتا اللہ سے ڈرا کرتے تھے، مسجد میں آتے تو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اکیلے میں رہتے تو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اتحاد ان میں پیدا فرمایا کہ جہاں کہیں بھی جاتے جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی، زور کی ضرورت نہیں پڑتی، طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی، اخلاق کا ایسا اثر چھوڑتے تھے کہ سامنے والا غیر مسلم بھی ایمان لا لیتا تھا۔ آج مسلمان ہو کر مسلمان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارا جو معاملہ، ہمارا جو معاشرہ یہ مکمل اللہ کے ڈر سے ہٹ چکا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اس لیے کہ ہم نے مخلوق کا ڈر تو اپنے دل میں لا لیا، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہمارے سامنے آئیں، نامہ دیا گیا ان کے نام کرن کیے گئے، کسی کا نام کرونا رکھا گیا، کسی کا نام اور کچھ رکھا گیا، اور اسے پوری مخلوق ڈرنے لگی اور اس کی حفاظت بھی کرنے لگے، اپنے آپ میں اپنے ناک پر ماسک چڑھانے لگے، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھونے لگے، اپنے گھر والوں کو دور رکھنے لگے، اپنے دوستوں کو گھر تک آنے نہیں دیے، اس لیے ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سا ڈر دلوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو ایک بیماری ہے، وہ بیماری والا مجھے لگ جائے تو وہ بیماری آ سکتی ہے اور میں بھی تڑپ تڑپ کے مر سکتا ہوں۔ تو آپ زندگی بچانے کے لیے اتنا ڈر گئے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی مال کسی کو کام نہیں دے گا، اس دن کوئی باپ کسی بچے کے لیے کام نہیں آ سکتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنے ماں باپ کے لیے کام نہیں آئیں گے، اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ حال ہوگا کہ افسوس میں اپنی انگلی کترنا شروع کرے گا، کترتے 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 پورا ہاتھ کھا جائے گا لیکن اسے احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ یہ دن آنے والا ہے۔ تو یہ جہنم، یہ موت، یہ قبر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تو رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرتے تو رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو جاتی، آنکھوں کے آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ کوئی مذاق نہیں ہے موت، کوئی مذاق نہیں ہے قبر، کوئی مذاق نہیں ہے جہنم، یہ بڑے خطرناک انجام ہے۔ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ اپنی امت کو دکھلا کر چلے گئے تاکہ کوئی غفلت کا پردہ اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے دل پر ڈال کر زندگی نہ گزارے۔ ضرورت ہے آج اپنے آپ کو بدلنے کی۔ صرف باتوں سے مسلمانوں میں ایک پناہ نہیں آتا، صرف کاموں سے مسلمانوں میں ایک پناہ نہیں آتا، صرف بیٹھ کر مشورے کرنے سے مسلمانوں میں ایک پناہ نہیں آتا۔ مسلمانوں میں ایک پناہ آتا ہے اللہ کا ڈر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر لانے سے۔ جو اللہ کی بات کی عزت نہیں کرتا، جو نبی کی سنت کی عزت نہیں کرتا، وہ خاک کیا ہماری عزت کرے گا؟ ایک باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانے گا، حالانکہ ان کا بیٹا ان کے آنکھوں کے سامنے کتنے غلط کام کر رہا ہے۔ باپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک رب العالمین کی کھلے طور پر نافرمانی کرنے والا یہ میری فرما برداری کیسے کر سکتا ہے؟ ایک باپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والی بیٹی یہ میری فرما برداری کیسے کر سکتی ہے؟ باپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ شوہر کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رب العالمین اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف زندگی گزارنے والی وہ میرے ساتھ کیا امانت داری اور حوصلہ افزائی اور فرما برداری کا معاملہ کر سکتی ہے؟ اسی لیے شریعت اور قانون اور اسی طرح اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو اوپر سے نہیں، انسان کو اندر سے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی فکر ہم اپنے جھبوں کی، اپنے جسم کی، اپنے عضو کی، اپنے ہر ایک پارٹ کی ہم فکر کرتے ہیں کہ یہ پاک رہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اندر جو اس کی روح ہے، اندر جو اس کا دل ہے، اندر جو اس کا نفس ہے، یہ بھی پاک رہنا شرط ہے۔ اگر اوپر سے نیچے تک حلیہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کے سنت کے مطابق ہو، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی مسلمان استغفر اللہ ایسا پڑھتے ہیں، وہ استغفر اللہ قبول ہونے کے لیے اور ایک استغفر اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ بیٹھ گئے، تسبیح ہاتھ میں لے لیے، من کے ٹھیلتے رہے، نہ دل اللہ کی طرف ہے، نہ دل اپنے گناہوں سے شرمندگی کی طرف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، تو آج ہم کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی بھی کیوں گھر میں رحم نہیں آ رہا ہے اللہ کا؟ ہمارے بیپاروں میں رحم کیوں نہیں آ رہا اللہ کو؟ ہمارے اوپر رحم کیوں نہیں آ رہا اللہ کو؟ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم کیوں نہیں آ رہا اللہ کو؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شرط ہے کہ تم زبان سے جتنا تہمیت کے ساتھ پڑھتے ہو اتنا اپنا دل بھی لگا کر پڑھا کرو۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جو نماز جو سب سے اہم عبادت اور اہم ترین عبادت ہے، اس نماز میں اگر کوئی آدمی منہ کھولتا ہے، زور سے سستی نکالتا ہے، یا خرخراہٹ یا کھانستا ہے، یا اپنے کپڑوں سے کھیلتا ہے، یا اپنی داڑھی سے کھیلتا ہے، یا ڈکار لیتا ہے، رب العالمین کی توجہ پوری اس کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب نماز میں منہ کھولنے کی وجہ سے، ڈکار لینے کی وجہ سے، کھانسنے کی وجہ سے، اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے، ادھر ادھر دیکھنے کی وجہ سے اللہ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ کہہ دیتے ہیں اسے میری فکر سے زیادہ اپنے جسم کی فکر لگی ہے۔ اتنی اہم عبادت نماز، لیکن جب اس میں تھوڑا ہم کھانس لیے، تھوڑا ہم اپنے جبے سے کھیل لیے، اپنی داڑھی سے کھیل لیے، تو اللہ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو تھوڑا اور سوچ کر دیکھیں کہ جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر اپنے گھر کی سوچ رہا ہو، اپنے بیپار کی سوچ رہا ہو، اپنی تکلیفوں کے بارے میں سوچ رہا ہو، اپنی خواہشات کے بارے میں سوچ رہا ہو، اس کی نماز اسے کیسا غلط کام سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔
اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شرط ہے، یہاں تک کہ الدعاء مخ العبادہ، اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی طرف پوری توجہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء العبد من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لاپرواہ دل اور غفلت دل والے کی دعا کو اللہ ہرگز قبول نہیں کرتے کہ جسے خود نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے اور کس بات پر آمین بول رہا ہے۔ نہیں معلوم آج کہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں، امام صاحب دعا میں کیا مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ دعا تو سری طور پر مانگنا ہے، لیکن ہمارے یہاں صوت میں ایک عادت بڑھ گئی ہے کہ نماز کے بعد باقاعدہ زور سے دعا مانگا جاتا ہے، حالانکہ نماز کے بعد زور سے دعا مانگنا یہ سنت نہیں ہے۔ نماز کے بعد ہر آدمی بیٹھ کر اپنی اپنی دعا اپنے اپنے دل سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی توجہ لگا کر اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ امام صاحب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آمین بول رہے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج رہے ہیں، آمین بول رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اس پر بھی آمین بول رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ آمین کہاں بولنا ہے، تو ایسی دعائیں کہاں سے قبول ہو سکتی ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا بھی کرو تو اپنا دل اللہ کی طرف لگاؤ، اپنی توجہ اللہ کی طرف لگاؤ، اپنا خیال اللہ کی طرف لگاؤ، اپنے جسم میں کپکپاہٹ لاؤ، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرو، اپنے دل کو اپنی صورت کو فقیر جیسی بناؤ، رونا نہیں آ رہا ہے رونے کی صورت تو بھی بناؤ، تب جا کر اللہ کو رحم آتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر آتا ہے، ایک فقیر آ کر ہمارے سامنے پوری شان کے ساتھ پوری شوکت کے ساتھ بہترین کپڑے پہن کر ہے، بہترین بال بنا کر ہے، بہترین چپل پہن کر ہے، اچھا سمارٹ موبائل رکھ کر ہے، آ کر ہمارے پاس بھیک مانگتا ہے تو ہم اسے بھیک نہیں دیتے، ہم اسے بھگا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو رونے کی صورت بنانا ہے، رونا خود بخود رونا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے جب بندہ روتا اور یا رونے کی صورت بناتا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد بہت ضرورت ہے آج، اسی لیے رجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تقوی دے دیتے ہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر جو روزہ فرض کیا گیا وہ روزہ تم رکھو، اس لیے کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر خود بخود اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اب آنے والا جو روزہ ہے وہ گرمی کا روزہ ہے، آدمی کو بہت پیاس لگتی ہے، بہت دھوپ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اوپر سے کمائی اور دن بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اتنے دن تو رات لمبی تھی اور گرمی کے زمانے میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اعتکاف ہم تراویح پڑھ کر گئے، 2-3 گھنٹے سوئے، سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فوراً سحری کے لیے اٹھنا ہے، پھر دن بھر تھکے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے، ہمارے سامنے بہترین کھانے کی چیزیں ہیں پھر بھی ہم نہیں کھاتے، ہمارے سامنے ہماری حلال بیوی ہے پھر بھی ہم اس سے اپنی صحبت نہیں کرتے۔ یہ اس لیے ہے کہ روزہ فرض ہے، اللہ روزہ فرض کر دیے ہیں، اور فرض روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچا جو رہتا ہے اسے روزہ کہتے ہیں۔ تو جب آدمی اللہ کے لیے کھانا چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے پانی چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری چھوڑتا ہے تو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں خود بخود اللہ کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اتحاد جو ہے، ایک پناہ جو ہے، یہ باتوں سے نہیں آتا، کاموں سے نہیں آتا، یہ ایک پناہ اللہ کے ڈر سے آتا ہے کہ سب مل گئے، سب بیٹھ گئے، اب سب بول رہے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آتا، ان کے دلوں میں نبی کی عظمت نہیں آتی۔ اس لیے اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو، اپنے اندر کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے لیکن اندر کا کیا حال ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔
اس لیے ہمارے جو اندر جو ہماری روح ہے، جو ہمارے اندھیرے میں، ہمارے اکیلے میں، ہمارے ایک پنے میں ہمارے ساتھ رہتی ہے اور اندر سے جو باتیں کرتی ہے، یہ ہماری روح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خود دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ جیسا میرا ظاہر ہے ویسا میرے باطن کو بھی بنا دے، اور جیسا میرا باطن ہے ویسے میرے ظاہر کو بھی بنا دے۔ یا اللہ جیسا میں سامنے سے پاک ہوں ویسا مجھے اندر سے بھی پاک کر دے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نہاتے وقت یہ نیت کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مکمل صاف ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ظاہر کو صاف کر لینے کی طاقت میری ہے، لیکن میرے اندر کی جو طاقت ہے، اسے پاک کرنے کی جو طاقت ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ یا اللہ میں اوپر سے تو پاک ہو گیا ہوں، یا اللہ آپ اندر سے مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اصل جو انسان سامنے نظر آ رہا ہے، اس پر فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے دل پر ہوتے ہیں کہ اس کا دل کیسا ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے۔ اس لیے کہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن آج فیصلہ ظاہر کو دیکھ کر نہیں ہوتا، اللہ کے پاس فیصلہ باطن کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ مخلصا له دخل الجنہ۔ نماز پڑھنے والے کو ایمان کی موت آئے یا نہ آئے یہ معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ روزہ رکھنے والے کو ایمان کی موت آئے گی یا نہیں آئے گی یہ معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دل سے اپنے آپ میں اللہ کو ایک سمجھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت دل سے کرتا تھا اور شریعت کو مانتا تھا دل سے، اللہ کی قسم اس کے پاس نمازیں ہو یا نہ ہو، روزے ہو یا نہ ہو، شریعت کا کوئی عمل ہو یا نہ ہو، لیکن دل میں ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، اولیاء علیہم الرحمہ ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء ایسے ہیں، حفاظ ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، فرشتے ایسے ہیں، کتابیں ایسے ہیں۔ اگر ایمان اس کا مضبوط تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی پکا جنتی ہے۔ دل، اسی لیے ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ جب تک آپ مجھے میری سانسیں باقی رکھیں گے، یا اللہ مجھے نمازی بنائیے، روزے دار بنائیے، حج کرنے والا بنائیے، عمرہ کرنے والا بنائیے، قرآن پڑھنے والا بنائیے، ذکر کرنے والا بنائیے۔ لیکن وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ یا اللہ جب آپ مجھے میری روح کھینچیں گے، جب آپ مجھے موت دیں گے، یا اللہ مجھے ایمان کی موت دے دیجیے۔ اسلام کی موت نہیں مانگتے تھے، ایمان کی موت مانگتے تھے۔ ایمان اور اسلام میں فرق یہی ہے، یہ جو ہمارا جسم نظر آ رہا ہے یہ اسلام ہے، ہمارے اندر کی جو روح جو نظر نہیں آ رہی یہ ایمان ہے۔ ہم نبی کی سنت کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو دکھا نہیں سکتے۔ یہی فرق ہے ایمان اور اسلام میں، کہ ہمارا اسلام آج ہم نام سے مسلمان، کام سے مسلمان، شریعت سے مسلمان، گھر سے مسلمان، خاندان سے مسلمان، لیکن ایمان ہے یا نہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو بنانے کی فکر، اور یہ باطن بنتا ہے چند کاموں سے۔ پہلا کام اللہ کا قرآن پابندی سے پڑھنا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ آیت کہلوا کر بھیجی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آج بہت سہولت ہے، ہر ایک کے پاس اسمارٹ موبائل ہے، انٹرنیٹ والا موبائل ہے، بڑی اسکرین والا موبائل ہے، یا چھوٹا موبائل بھی ہے، اس میں چپ رکھنے کا بھی ایک آپشن ہے، اس میں قرآن رکھنے کا بھی آپشن ہے۔ ہر مسلمان کے فون میں یا ہر مسلمان کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، یا نہیں ہو رہا ہے آخری درجہ قرآن کو سننا تو صحیح ہے۔ آپ خود اپنے آپ میں تھوڑا غور کر کے دیکھیں کہ ہم صبح میں بیٹھ کر کتنی دیر تک نیوز پیپر پڑھ لیتے ہیں، کتنی دیر تک ہم لوگوں سے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ کاش وہ تھوڑا سا وقت
ہم فجر نماز پڑھ کر اسی جو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر ہم تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیتے، فجر کی نماز میں اللہ کا قرآن سن لیتے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر تھوڑا اللہ کو یاد کر لیتے، تو یہ ہماری روح کا ناشتہ تھا۔ ہم نے یہ ناشتہ نہیں دیا روح کو، روح کمزور ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں، جس دکان میں، جس مسجد میں، جس مسلمان میں یاسین کی پابندی فجر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی غریبی نہیں دیتی۔ پورا قرآن کا دل یاسین ہے۔ آج ہمارے گھر یاسین سے خالی پڑے، فجر میں اٹھتے ہی یاسین ڈالنا ہے گھر میں، دکان صبح میں کھولنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اللہ نے جو برکت دی ہے وہ صبح میں دی ہے، لیکن آج ہمارے دکان صبح میں بند پڑے، رات میں کھلے ہیں۔ راتوں میں برکت نہیں، شام کے بعد، شام کے 6 ہوتے ہی، مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی یہ جنات کے نکلنے کا وقت ہے، یہ شیاطین کے نکلنے کا وقت ہے۔ اب ہم لاکھ درجہ بھی محنت پڑھ لیں، 1 روپے کی کمائی بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے ہماری، نہ ہم دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کو جو برکت دی گئی وہ صبح میں دی گئی ہے، رات میں نہیں۔ رات میں ہمارا کوئی عمل نہیں ہے سوائے ایک عشاء کی نماز، اور عشاء کی 4 رکعت جو سنت ہے وہ بھی سنت غیر مؤکدہ بنا دی ہے، اس لیے کہ آدمی تھک جاتا ہے۔ آدمی تھکنے کے بعد اتنی لمبی لمبی رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے شریعت نے 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت واجب الوتر رکھ دی، اور 2 رکعت نفل پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، لیکن 9 رکعت تو پابندی سے پڑھنا ہے۔ اتنی کم اس لیے کہ رات میں آدمی کا کام نہیں ہوتا، آدمی کا جسم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا، آدمی کا جسم کام نہیں کرتا۔ تو آج گھروں میں یاسین نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ مغرب میں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کبھی بھی غریبی نہیں لاتا۔ آج الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے مدرسے کی کئی ساری بچیاں، ہمارے مدرسے کے کئی سارے بچے ان سوروں کو حفظ کر لیے اور گھروں میں پابندی سے پڑھتے بھی ہیں۔ اور اسی طرح عشاء میں سورہ ملک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان سورہ ملک تبارک الذی پڑھ لیتا ہے یا رات میں سونے سے پہلے سن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات اگر اسے موت دے دے تو اللہ اسے سیدھا جنت بھیج دیتے ہیں، اللہ جہنم میں نہیں ڈالتے۔ صرف 20 آیتوں کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ ملک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائیں کم دی ہیں، دعائیں زیادہ دی ہیں۔ آج ہم دعائیں کم، دوائیں زیادہ ہو گئی ہماری، کہ ہر چیز میں ہماری دعائیں ہو رہی ہے لیکن دعا تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل رکھ کر چلے گئے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کے نام کی عظمت بلند ہوتی ہے، اس گھر میں نہ جنات آتے ہیں، نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ بیماریاں، نہ مصیبتیں، نہ پریشانیاں، نہ تکالیف۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اگر اللہ دے بھی دے تو اللہ اس پر جمع بھی دیتے ہیں، اللہ اسے صبر بھی دیتے ہیں، اللہ اسے ہمت بھی دیتے ہیں۔ تو پہلا کام ہے خوب قرآن پڑھنا۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، آخری درجہ قرآن اٹھا کر تو دیکھ لینا۔ قرآن اٹھا کر دیکھنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آمبور میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسہ رفیق العلوم میں آمبور میں، تو ہمارے حضرت نے سبق کے دوران ہمیں یہ قصہ سنایا کہ خود آمبور کی مسجد کا ایک قصہ کہ ایک بوڑھے آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن روزانہ مغرب کی نماز کے بعد چیئر پر بیٹھ کر قرآن اٹھاتے اور دیکھتے تھے، روتے تھے، دیکھتے تھے، روتے تھے، اور کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ عمر میں پڑھنے بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ عمر میں سیکھنے بھی نہیں ہوتا، یہ عمر میں زبان بھی نہیں پلٹتی، یا اللہ بس تیرے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس بوڑھے آدمی کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بچوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اس بوڑھے آدمی کو حافظ قرآن کے ساتھ حشر فرمایا۔ قرآن سے محبت، صرف اٹھا کر دیکھنا قرآن کو، آج ہم اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اسی لیے حرم میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج اسلام اور مسلمان نیچے نظر معلوم ہو رہے ہیں، کافر اور مشرک بڑے معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت نے کہا نعوذ باللہ، ایسا مت کہو، کبھی بھی کفر اور شرک چھوٹا ہی ہے، وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ کفار اور مشرکین کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے،
جب زمین پر کسی بت کو بڑا بنایا جاتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. جب زمین پر، جب مسجد میں، جب گھر میں کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے. تو حضرت نے کہا آج ہم قرآن چھوڑ دیے تو آج ہم اپنے آپ کو نیچے محسوس کر رہے ہیں، ان کو بڑا محسوس کر رہے ہیں. قرآن پڑھو. پڑھنا نہیں آ رہا ہے، قرآن سنو. سننے بھی وقت نہیں، چلو اٹھاؤ قرآن، تھوڑی دیر اٹھاؤ، اپنے سینے پر رکھو، اپنی آنکھوں پر رکھو، اپنے سر کے اوپر رکھو، رات میں سوتے وقت بستر پر اپنے قرآن کو اپنے سینے پر رکھو. اتنی سکون اور اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اللہ کی قسم اتنا سکون کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتا. قرآن جھگڑالو بھی ہے، قرآن سفارشی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسا جھگڑالو ہے اللہ اس کے جھگڑے کو قبول کرتے ہیں. قرآن ایسا سفارشی ہے اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرتے ہیں. تو آج گھروں میں قرآن کی ضرورت ہے. اور دوسرا کام جو ہماری روح بنتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اپنی زبانوں میں استغفار کی کثرت رکھو، اس لیے کہ تمہارے بڑے بڑے کام استغفر اللہ سے پورے ہو جائیں گے. اس لیے کہ استغفر اللہ میں اپنے آپ کی معافی ہے. استغفار بڑے بڑے ہیں لیکن چھوٹا سا جملہ ایک زبان پر جو آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے وہ ہے استغفر اللہ. اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اگر وہ اللہ سے معافی نہ مانگتے تو شاید ان پر رحم نہ ہوتا، لیکن وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اس لیے ان کے اوپر رحم ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کام کر کے غلط کام کر کے اپنے نفس پر ظلم کر لیے ہو، ایک مرتبہ دل سے استغفر اللہ پڑھ لو، دیکھو تمہارا اللہ کیسا رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا تم پاؤ گے، ضرور پاؤ گے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے. رمضان آ رہا ہے اس لیے یہ اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ ان کاموں کو اللہ کے واسطے کریں، اس لیے کہ رمضان پورا مہینہ عافیت کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ پچھلا رمضان اور اس سے پہلے کا رمضان بہت ہی عبرتناک تھا اور بہت ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ رمضان جو آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری عافیت کے ساتھ گزرے گا. لیکن تیاری اب سے ہی شروع کرنا ہے. ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا استغفار، تیسرا درود شریف. درود شریف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتار دیتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ دل سے پڑھیں. اور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، فرشتے ہمارے درود کو لے جا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ، فلاں گاؤں سے فلاں آدمی نے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں کی بیوی نے، فلاں کے شوہر نے، فلاں کے بھائی نے آپ کو یہ درود شریف کا تحفہ دے کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول بھی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اتنا بڑا کام، چھوٹا سا کام صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بھی نہیں لگتا، پیسہ بھی خرچ نہیں، طاقت بھی خرچ نہیں، صرف زبان کا عمل ہے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں ذکر اللہ کا ہوتا ہے. یہ جنت کے باغات ہیں، یہ جنت کے کھیت ہیں. تو خوب اللہ کا ذکر کرنے کی عادت اپنے اندر ابھی سے پیدا کرے. رمضان میں بہت آسان ہو جائے گا ذکر کرنا. تو یہ چند باتیں تھیں، ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. جب قرآن کی تلاوت، جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، جب استغفار، جب اللہ کا ذکر آ جائے گا تو آدمی خود بخود نیک بن جائے گا. خود بخود اس کے اندر ایک نیکی پیدا ہو جائے گی. خود بخود اسے اللہ سے محبت بھی ہو جائے گی. خود بخود جب بھی اس سے غلط کام ہو جائے وہ اللہ کے سامنے آ کر فوراً رو لے گا، اللہ سے معافیاں مانگ لے گا. خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. اس لیے کہ کئی سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو روزانہ رات میں سونے سے پہلے
1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک دن اتفاقاً نہیں پڑھے، نیند کی وجہ سے سو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہنے لگے کہ دیکھو میرے بھائی، تم روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، آج کیا بات ہے کہ تم نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا؟ خود نبی خواب میں آ کر یاد دلاتے تھے اتنا بڑا عمل درود شریف کا۔ بس ایک قصہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر لگا ہوا ہوگا، جہنم میں جانے والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دم اونچائی میں بٹھا کر ہوگا، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، جہنم میں جانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ بھی ان کے بچے ہیں، ایمان والے بھی ان کے بچے ہیں۔ لیکن دیکھیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلمان اسے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام زور سے چیخ لگائیں گے، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آواز ہمارے نبی کی کانوں میں ڈلوائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز سنیں گے تو فوراً دوڑ کر جائیں گے ابا کے پاس، کہیں گے یا ابا البشر، اے انسانوں کے باپ، بولیے کیا بات ہے؟ کہیں گے دیکھو آپ کا فلاں امتی فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر جائیں گے اور ان فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ تو جنتی ہے، تم اسے جہنم کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، اس کا حساب و کتاب مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ جہنم میں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں گے نہیں نہیں، اس کی نیکی ابھی بھی میرے پاس ایک باقی ہے، میں بھول گیا تھا، اس لیے پھر بھی چلو ہم اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ پھر بھی وہ جہنم میں جانے والے کو لے کر اللہ کے پاس آئیں گے، میزان کے پاس آئیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرے امتی کا ایک چھوٹا سا پرچہ، ایک چھوٹی سی چٹھی میرے پاس رہ گئی ہے، اسے بھی ترازو میں تول دیں اور فیصلہ کر دیں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تولو۔ تو جب وہ چٹھی ڈالیں گے، ڈالتے ہی نیکیوں کا ترازو وزندار ہو جائے گا، گناہوں کا ترازو ہلکا ہو جائے گا، تو وہ امتی خوش ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ پھر وہ امتی کہے گا اے اتنے خوبصورت، آپ کون ہے کہ میں آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں آپ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ خوش ہو جائے گا اور کہیں گے یہ چٹھی کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ چٹھی وہ تھی کہ تم نہ درود شریف یاد نہیں ہوتا تھا تو تم نے اسے لکھ کر یاد کر لیا کرتے تھے، تو جو تم لکھ لیے تھے وہ یہ چٹھی تھی، لکھ کر یاد کرنا، تم اسے لکھ لیے تھے، لکھ کر روزانہ اسے دیکھ دیکھ کے پڑھ لیا کرتے تھے، یہ چٹھی میرے پاس حفاظت کے ساتھ تھی اور یہ درود شریف تھی، اس لیے میں نے تمہاری نیکیوں میں ڈالنا مناسب سمجھا۔ ایک درود شریف کی اتنی برکت ہے تو سبحان اللہ کی کتنی برکت ہوگی، الحمدللہ کی کتنی برکت ہوگی، اللہ اکبر کی کتنی برکت ہوگی۔ اس لیے ہماری زبان زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی عادی بن جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے وہ جنت میں ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ہمیشہ اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اس لیے کہ عمریں ختم ہو رہی ہیں، دنیا کا وقت قریب آ رہا ہے، قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے ہر ہمیشہ عادت بنا لیں کہ 100 مرتبہ ہی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، استغفر اللہ، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ۔ علماء کہتے ہیں کہ صبح میں اور شام میں 100 200 مرتبہ پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ذکر کرنے والوں میں اللہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ جب 100 مرتبہ پڑھنے سے ہی اتنا مقام ہے تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ہمیشہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، حضرت مدینے میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حضرت نے ہمارے پاس ایک میسیج بھیجا۔ حضرت نے کہا کہ اپنے پورے مسلمان بھائیوں سے کہو کہ وہ کثرت کے ساتھ آج کے زمانے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہم سب کا کام بنانے والا ہے۔
جب یہ ہماری زبانوں پر ذکر رہے گا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی زبردست بنے گی، ہماری قبر بھی بڑی زبردست، ہماری حشر بھی بڑی زبردست بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت